بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 9 اکتوبر 2022 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں موجود بہت سارے غیر ملکی افراد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب سے ہی امریکہ، برطانیہ یا دیگر شنجن ممالک جو کہ یورپی ممالک کی ایک یونین ہے، وہاں پر ویزے حاصل کر کے جائیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کے لیے ایک اہم اطلاع جرمن سفارتخانے کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں جرمن سفارتخانے کے مطابق شینجن سٹیٹس کے لیے ویزوں کے لحاظ سے جو نئی اپلیکیشن لی جائیں گی وہ VFS گلوبل ویزا سروس کے ذریعے اب جمع نہیں ہوں گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نئی سروس متعارف کرائی گئی ہے جس کا نام TLS کانٹیکٹ ہے، لہذا ریاض، جدہ اور الخبر میں یہ سینٹر قائم ہے۔ یہاں پر اب نئی ایپس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا جائے گا اور پرانا جو سیٹ اپ تھا VFS گلوبل وہ ختم کیا گیا ہے۔ جرمن سفارتخانے کی جانب سے یہ تازہ ترین اطلاعات شیئر کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مختلف جرائم میں ملوث 16 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان میں سعودی اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک اہم بیان جاری کیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک شہری کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے 890 ممنوعہ ادویات برآمد کی گئیں۔ اپنی گاڑی کے خفیہ خانوں میں اس نے یہ تمام چیزیں چھپائی تھیں۔ جعلی کرنسی کے الزام میں 4 سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے گاڑی اور 3,80,000 سے زائد جعلی نوٹ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان جعلی نوٹوں سے اشیاء خرید کر انہیں اصلی قیمتوں پر مختلف جگہوں پر بیچا کرتے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ وہ افراد جو سعودی عرب میں کسی بھی لیول کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوں گے، غیر ملکی ہونے کی صورت میں سزا جرمانے کے بعد انہیں سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کا ریال ریٹ پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے روزانہ کی بنیاد پر کمی کی جانب جا رہا ہے۔ تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ 1 ریال پاکستانی روپوں کے لحاظ سے 58 روپے 61 پیسے میں اس وقت مل رہا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ فوری بینک پاکستان کے لیے 58 روپے 33 پیسے کے لحاظ سے ریال ریٹ دے رہا ہے اور 10 ریال ان کی فیس ہے۔ STC پے پہ 57 روپے 66 پیسے، تحویل الراجی میں 58 روپے 34 پیسے، ویسٹرن یونین میں 57 روپے 84 پیسے، جبکہ ٹیلی منی میں 57 روپے 30 پیسے ان کی فیس ہے۔ انڈیا کے لیے 1 ریال کی اس وقت قیمت 22 روپے کے قریب بنتی ہے، جبکہ بنگلہ دیشی کرنسی کے لحاظ سے 1 سعودی ریال 27.41 ٹکے میں مل رہا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے زائرین حرم کو ہدایت کی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت اطمینان کا مظاہرہ کریں، مقررہ قوانین کا خیال رکھیں تاکہ سکون سے طواف ادا کر سکیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ عمرہ زائرین کے لیے متعدد اہم پوائنٹس کو سعودی وزارت حج عمرہ تمام زائرین تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، جس میں زائرین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طواف اور سعی کرتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ زائرین خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے سے قبل اس بات کا جائزہ لیں کہ زائرین اگر مطاف میں جگہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پہلی منزل پر جا کر طواف کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر شخص اگر مطاف میں جانے کی کوشش کرے گا تو اس سے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ طواف شروع کرتے وقت مخالف سمت سے داخل نہ ہوں۔ طواف کے آغاز کے مقام پر پہنچنے کے لیے اسی رخ سے جائیں جہاں سے دیگر لوگ
चले जा रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि तवाफ के बाद दुआ करने के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करें ताकि तवाफ करने वालों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अक्सर लोग जब इनका तवाफ खत्म होता है तो उसी जगह खड़े होकर दुआ मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां मताफ में दीगर उम्रा ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।